على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم۔ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، جبکہ حقیقت میں وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ وہ لوگ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنیاد پر کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنیاد پر کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم روئے زمین میں فساد برپا مت کرو تو یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ لوگ ہی فساد مچانے والے ہیں، اور لیکن وہ اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں سے پہلی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین صالحین کا، متقیوں کا تذکرہ فرمایا جو اپنے ایمان میں بہت مخلص ہیں۔ اس کے بعد کی 3 آیتوں میں تذکرہ فرمایا ایسے کافروں کا، مشرکوں کا جو کفر اور شرک میں جمے ہوئے ہیں اور اس کو چھپاتے نہیں ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے منافقین کا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما تھے، نبوت کے تقریباً 13 سال تک، نبوت کے بعد تو یہاں 2 ہی طبقے کے لوگ تھے، ایک وہ جو کافر و مشرک ہیں اور شرک اور کفر میں پختہ ہیں، دوسرے مومنین صالحین حضرات صحابہ کرام۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کی صورتحال یہ تھی کہ مدینہ شہر میں 2 قسم کے لوگ رہا کرتے تھے، ایک یہود مدینہ، دوسرے مشرکین۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، قبیلے بنو قریظہ، قبیلے بنو نذیر، قبیلے بنو قینقاع۔ کچھ چھوٹے قبائل اور بھی تھے لیکن 3 مشہور تھے، اور مشرکین کے 2 قبیلے تھے، قبیلے اوس اور خزرج۔ اسلام کی طرف پہل کیا قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے، یہودیوں نے پہل نہیں کی، جبکہ یہودی مدینے میں قیام اسی لیے کیے ہوئے تھے کہ ان کو آسمانی کتاب توریت کے ذریعے سے بشارت ملی تھی کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے مدینہ مقدسہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملاقات کی اشتیاق میں وہ مدینے میں حاضر ہوئے تھے، وہیں اپنی بستیاں بسا لی تھیں۔ لیکن جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں مبعوث ہوئے، بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، مبعوث تو آپ تمام دنیا کے لیے تھے۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلا مخالفت کی، ایمان نہیں لائے۔ مدینے میں دیکھا ان لوگوں نے کہ اوس اور خزرج کے لوگ بڑی تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے تدبیر اپنائی، اور اس کی تمہیدی باتیں یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے اہل مدینہ اپنے شہر مدینہ کے لیے ایک امیر کا انتخاب کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کا انتخاب کیا، مدینہ شہر کا یہ حاکم ہوگا، امیر ہوگا، اور اس کے اعزاز و اکرام کے لیے ایک شاہی تاج بنانے کا آرڈر بھی دے دیا تھا کہ سونے اور چاندی سے مرصع ایک شاہی تاج بھی ہونا چاہیے۔ یہ تیاری چل ہی رہی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان اسلام کی روشنی مدینہ پہنچ گئی۔ ہجرت سے 2 سال پہلے عقبہ میں، حج کے ایام میں، اس کو عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، کہ اہل مدینہ کو اسلام کی توفیق ملی ہے، اور پھر تیزی سے اسلام بڑھتا چلا گیا۔ پھر آپ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے اپنا وہ فیصلہ واپس لے لیا کہ عبداللہ بن ابی کو سردار بنایا جائے۔ اس پر عبداللہ بن ابی کو بڑی تکلیف پہنچی کہ جو شاہی تاج میرے واسطے تیار کیا جا رہا تھا، اب میں اس کو نہیں پہن سکوں گا، مجھے مدینے والے سردار نہیں بنائیں گے۔ اہل مدینہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر منتخب فرما لیا۔ تو ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینے کے یہودیوں نے یہ طریقہ اپنایا، کچھ لوگوں کو اندرونی طور پر شرک اور کفر دل میں رکھتے ہوئے، یہودیت رکھتے ہوئے، اسلام کے دامن میں داخل کیا جائے، اسلام کے آغوش میں ان کو پہنچایا جائے۔ اور انہوں نے عبداللہ بن ابی سے اس سلسلے میں مدد لی، تو عبداللہ بن ابی نے بھی اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو تیار کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع میں تو جو منافقین تھے وہ یہودیوں ہی میں سے تھے، یہ طے کر لیتے کہ ہمیں اسلام لانا نہیں ہے، زبان سے اسلام کو ظاہر کرنا ہے، اور ان کے مفادات میں یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اہل ایمان کی، اگر ہم مخالفت کریں گے تو ہم کچل دیے جائیں گے۔ تو اسلام کی طاقت اور قوت اور شوکت کو دیکھ کر کے، مرعوب ہو کر کے، وہ اپنے آپ کو منافقانہ طور پر اسلام میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ بعد میں ان کی جو تدبیریں ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان پہنچ کر ان کی خفیہ معلومات لی جائے، ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے پلان کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، جانا جائے، اور اہل مکہ جو اسلام دشمن ہیں ان تک باتیں پہنچائی جائیں۔ یہ تمام مقاصد ان کے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام سے مقابلے کے لیے مجاہدین کو روانہ فرمایا، تو شروع میں عبداللہ بن ابی تیار تھا، عین موقع پر چلنے لگے، اس نے اپنے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا تاکہ اسلام مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ تو یہ ہے منافقین کا اصل تعارف۔ منافق کا جو لفظ ہے، لفظ نفاق سے نکلا ہے۔ نفاق اور نفق کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سرنگ کو کہا جاتا ہے۔ سرنگ بظاہر اس طرح نظر آیا کرتی ہے کہ ادھر سوراخ آگے ہو یا نہ ہو، آگے اس کا طویل راستہ ہوا کرتا ہے۔ تو نفق سے بنا ہے کہ دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو۔ اس آدمی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا اندر اور باہر ایک دوسرے سے مختلف ہو، سے منافق کہا جاتا ہے۔
ایک ہے عقیدے کا نفاق اور ایک ہے عمل کا نفاق۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ اطلاع فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے یہ عقیدے کے منافق تھے، اور ان کے دل کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوئی کہ اندر سے کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، بظاہر زبان سے اسلام کا جو اظہار کر رہے ہیں اسے دکھاوے کے لیے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اطلاع فرماتے ہیں وحی کے ذریعے سے، اور وحی کا سلسلہ اب ہے نہیں۔ لہذا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ عقیدے کا منافق ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ اس بات کا امکان ہے کہ عقیدے کے منافق آج بھی ہوں۔ البتہ عمل کے منافقوں کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتا کر کہ جن میں یہ خرابیاں ملیں ان کو منافق سمجھو۔ یہ موقع فرمایا جس آدمی کے اندر 3 باتیں تو کو نظر آئے وہ منافق ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کسی مسئلے میں گفتگو ہو، بحث ہو تو گالی دینے پہ تیار ہو جائے، الجھ جائے، اور جب اس کو امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ علامتیں ہیں منافقین کی، عملی منافقین۔ عملی منافقین تو آج بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں فرمایا ان 13 آیتوں میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، جبکہ حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے ان الفاظ کے ذریعے سے وہ اپنے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، چال بازی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ دھوکہ وہ کھاتا ہے جو حالات سے بے خبر ہو۔ اللہ تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل، ہر لمحے سے باخبر ہیں، بولنے والے، سننے والے، ہر ایک کے حالات سے واقف ہیں۔ ان کا اپنا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی ان کی نیت ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ اپنے اس دھوکے میں بھی ناکام ہو گئے۔ ہاں، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اس عمل کے ذریعے کامیاب ہیں۔ کامیاب کہاں ہے؟ خسر الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں، دونوں میں خسارے میں۔ یہ ان کی ایک بیماری ہے، نفاق ایک بیماری ہے جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری میں اضافہ کر دیا، ان کو مہلت دی، ڈھیل دی۔ جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی جا رہی ہیں، ان آیات کا وہ انکار کرتے جا رہے ہیں، بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مرض، میم را ضاد، اس کو معنی بیماری کہتے ہیں۔ بیماریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری۔ انسان کے جسم میں بیماریاں آتی ہیں طرح طرح کی، ہارٹ کی بیماری ہے، کڈنی کی بیماری ہے، لینس کی بیماری ہے، گلے کی بیماری، جسمانی بیماریاں، بخار، کھانسی وغیرہ کی شکل میں، جس کی علامتیں ہوا کرتی ہیں، اور اس کا علاج ڈاکٹروں کو، طبیبوں کے پاس ہوا کرتا ہے۔ اور ایک روحانی بیماری ہے، دل میں شرک کا ہونا، کفر کا ہونا، نفاق ہونا، حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، اعجاب، خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، تکبر، غرور، یہ سب کی سب روحانی بیماریاں ہیں۔
تو ان کے دل میں ایک بیماری تھی نفاق کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دل کی بیماری جو آتی ہے وہ نفس کے خواہشات کی اتباع کے ذریعے سے آتی ہے۔ بندہ جب اپنے نفس کی خواہش پہ چلنے لگے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی، خود پسندی کی بیماری، ہم جو سوچ رہے ہیں وہی بہتر ہے اور دوسرا کوئی سوچ رہا ہے وہ غلط ہے، اس کی بنیاد پر حسد پیدا ہوا کہ ہماری کوشش تو یہ کہ مسلمان کمزور ہو جائیں، لیکن مسلمان طاقت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ خوف بھی لگا رہتا تھا کہ ہم نے دل میں جو شرک اور کفر چھپایا ہوا ہے کہیں ظاہر نہ ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، بدنامی ہوگی۔ اور یہ انتہائی دنات اور کمینگی کی بات ہے کہ ادنا سے اغراض کی خاطر کسی کو آپ دھوکہ دینا چاہیں۔ تو یہ بیماریاں جو پیدا ہوئیں منافقین میں یہودیوں کی طرف سے، تو یہ ان کے نفس کے خواہشات کی اتباع کی بنیاد پر ہوئی۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو مانتے، خود اپنے آسمانی کتابوں پر عمل کرتے، آگے بڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ توریت اور انجیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی بات جہاں یہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت اسحاق کے بھائی میں آئیں گے، اخی اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام علیہ اسحاق کے بڑے بھائی ہیں، اس پر اگر غور کرتے تو کبھی ان کو یہ خیال پیدا نہ ہوتا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل ہیں اور ان کی اولاد بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ ان لوگوں نے خود ہی یہ سوچ لیا کہ نبی آخر الزمان ہمارے درمیان تشریف لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، نفاق کو ختم ہونا چاہیے۔ منافقین نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اور بھی طریقے اپنائے۔ جب یہ دیکھا کہ منافقین کے پردے فاش ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک طریقہ اور اپنایا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران پارے 3 کے آخری رکوع سے پہلے فرمایا۔ ان لوگوں نے کچھ یہودیوں کو تیار کیا، جاؤ صبح صبح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اور شام ہوتے ہوتے پھر مرتد ہو جاؤ، انکار کر دو۔ آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، دن کے شروع میں ایمان لا لو اور آخر پہ جا کر شام ہوتے ہوتے ایمان سے باز آ جاؤ، تاکہ جو مسلمان ہیں وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے سوچنے لگیں، واپس آ جائیں۔ اور وہ یہ سوچیں جب مجھ سے پوچھا جائے گا کیا بات ہے ایمان لائے تو پھر واپس کیوں آ گئے، تم یہ کہنا کہ ہم پہلے کتاب میں سے ہیں، ہم اسلام میں داخل ہوئے، اور جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے آسمانی کتابوں پر پیش کیا تو ہم نے آپ کو نبی حق نہیں سمجھا، آپ نبی حق نہیں ہیں، تو ہم اس لیے مرتد ہو گئے۔ لوگ سوچیں گے کہ آپ تو یقیناً اہل کتاب میں سے ہیں، اور جب اہل کتاب اسلام لا کر پیچھے ہٹ جا رہے ہیں تو یقینی طور پر اسلام میں کوئی کمزوری ہے، لیکن ان کی تدبیر بھی ناکام ہوئی، کوئی بھی ان کی باتوں میں نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک لمبی حدیث نقل فرمائی ہے جس میں ابو سفیان اور قیصر روم کی آپسی بات چیت ہوئی ہے، تو قیصر روم نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کی تعداد گھٹ رہی ہے بڑھ رہی ہے؟ پھر یہ پوچھا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں سے کوئی اسلام لا کر مرتد تو نہیں ہوئے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، اسلام لانے پر کوئی مرتد نہیں ہوا، اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو قیصر روم جو آسمانی کتابوں سے واقف تھے اس نے یہ کہا، ہاں ہم خوب جانتے ہیں کہ ایمان کی بشاشت
ایمان کی حقیقت جس کے دل میں اتر جائے وہ کبھی بھی ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا. اس کی جان چلی جائے، اللہ کے راستے میں اسے قتل کر دیا جائے، وہ گوارا ہے، لیکن دل سے ایمان کو نکالنے گوارا نہیں ہوگا. تو ان منافقین نے سچے دل سے اسے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، اور یہودیوں نے دھوکہ دینے کے واسطے صبح اسلام قبول کیا اور شام میں واپس آ گئے. ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سمر کو بیماری قرار دیا. اور بیماری تو بیماری ہوا کرتی ہے، کوئی بیماری قابل تعریف تھوڑی ہوتی ہے. ہر بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش آپ کی جائے، بیماری آ جائے تو بیماری دور کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تمہارے اندر جھوٹ ہے، کذب ہے، تمہارے اس عمل کی بنیاد پر تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ منافقین فساد ہی برپا کرتے تھے، فساد کئی طرح کے، کیونکہ منافق مسلمانوں کے روپ میں ہیں، اسلامی وضاحت میں، اسلامی لباس میں ہیں، عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے تھے تاکہ مسلمان بدنام ہو جائے. کبھی اس طرح کیا کرتے کہ مدینے میں کھیتی ہوا کرتی تھی، کاشتکاری ہوا کرتی تھی، زراعتی علاقہ ہے، تو کھیتوں میں جا کے آگ لگا دیا کرتے تھے. کوئی دیکھے گا کہے گا ہاں مسلمان نے آگ لگائی. ایسے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے، دل میں طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا کیا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا لا تفسدوا فی الارض، تم لوگ فساد کیوں مچاتے ہو. یہ نفاق، اسلام کے خلاف سازشیں اختیار کرنا، بدتمیزیاں کرنا اور چھیڑخانی کرنا فساد ہے. تو یہ منافقین اس قدر اندھے ہو چکے تھے، کہنے لگتے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، فساد تھوڑی کر رہے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ آدمی جب گناہ میں ڈوب جاتا ہے تو بری چیزیں بھی اس کو بھلی معلوم ہوا کرتی ہیں، اچھی چیزیں اس کو خراب دکھا کرتی ہیں. منافقین اس حد تک جا چکے تھے. الا انہم هم المفسدون، فرمایا رب العالمین نے اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، در حقیقت یہی منافقین ہی مفسدین ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں، لیکن خود ان کو شعور نہیں ہے کہ ہم فساد برپا کر رہے ہیں، ولکن لا یشعرون. ابتدا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو ڈھیل دی، لیکن اس کے بعد حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں. منافقوں کی علامتیں قرآن کریم نازل کی گئی، جسے فرمایا پارے 5 کے آخر میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس طرح کاہل بن کر، سست بن کر، پیر ڈھیلے چھوڑ کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور آپ گفتگو فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہماری شرمندگی کے اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے، جیسا کہ سورہ ہود کی شروع کی آیتوں میں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. شرمندہ ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے نفاق کو ختم نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل فرمائی، عمل کیا، وہی نازل فرمائی منافقین کے نام بتا کر فلاں 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 لوگ منافق ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں، نماز کے بعد اعلان فرمایا یا نماز سے پہلے اعلان فرمایا، وہ لوگ مسجد میں آ چکے تھے، نام لیتے فلاں ابن فلاں، کھڑے ہو جاؤ، منافق ہو، نکلو مسجد سے. گردن پہ ہاتھ رکھ کر ان لوگوں کو نکال دیا گیا. نام لے کر مہلت دی گئی، سال کی مہلت دی گئی کہ آپ سدھر جائیں، سمجھ جائیں، لیکن نہیں، وہی بری حرکتیں، وہی سازشیں، صحابہ کرام کا مذاق اڑانا.
پارے 10 میں ان کی خباثت کو بیان کیا گیا۔ جب کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے صدقہ لے کر، صدقے کی رقم تھوڑی ہوتی تو یہ مذاق اڑاتے، کیا اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج ہیں اس چھوٹے سے مال کا؟ اور جو لوگ بڑی رقمیں لے کر آتے صدقہ دینے کے لیے، ان کا مذاق اڑاتے کہ دکھا دکھانے کے واسطے صدقہ دے رہا ہے۔ غربا صحابہ کرام فقراء تھے، غربا تھے، ان کا مذاق اڑانا، ان کی صدقے کی مقدار کو کم بتاتے ہوئے، اور جو صاحب ثروت ہیں اور زر کثیر اللہ کے راہ میں صرف کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑانا یہ بتا کر کے کہ دکھانے کے واسطے کر رہا ہے۔ ہر طریقے سے ان کی کوششیں ہوا کرتی تھی۔ تو رب العالمین نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں اپنے فساد میں، احساس نہیں ہے۔ ان منافقین کو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ تم ایمان لاؤ ایسے اس طرح ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کا ایمان ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا ہوگا منافقین کی طرف سے، آخر ہم ایمان کیسے لائے؟ فرمایا رب العالمین نے اپنے حبیب کے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو میرے حبیب کے جو صحابہ ہیں انصار میں، مہاجرین میں، ان کا ایمان جو ہے جیسا ہے ویسا ہی مان لاؤ، اخلاص کے ساتھ، نفاق دل میں نہیں ہے، عملی لحاظ سے انتہائی مضبوط ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی خبیث عادت ان لوگوں میں نہیں ہے جو تم ان لوگوں میں پائی جاتی منافقین میں۔ تو منافقوں نے مخلص صحابہ کرام کو بیوقوف کہنا شروع کیا، نعوذ باللہ۔ یہ آیت نمبر 13 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ